نمبر 7، اپنی بیٹی کو بچانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجنبی سے اس کی خلوت کو روکا جائے۔ کوئی کالج کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ اکیلے میں ہے، ہوم ورک کر رہی ہے، یہ کون سا ہوم ورک ہے؟ اس کے گھر پہ بیٹھ کے فلاں جگہ جا کے لائبریری پہ جا رہی ہے اور اکیلے اس کے ساتھ میں ہیں، اکیلے دونوں ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، خلوت نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اگر ہو رہا ہے، کون ہے؟ فلانا ہے، چنکی پنکی جو بھی ہے، اس کے ساتھ میں پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں، اچھا تو اس کے روم پہ، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ فلاں جگہ رہتا ہے، مجھ کو اس کے پاس جا کے کام کرنا ہے، نہیں چلے گا، ایسا یہ چیز نہیں چلے گی، اس طرح کی خلوت نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، ہاں ایسی صورت میں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ میں جبکہ اس عورت کا محرم ہو، اس عورت کا محرم ہو، اس کا اپنا گھر کا کوئی آدمی ہو جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا کزن بھی ہے، کزن سے خود پردہ ہے، یہ نہیں کہ گڈو کو بھی لے جا رہی ہوں، وہ 4 سال کا بچہ، اس کو چاکلیٹ دے کے کہیں بھی کوئی بھیج سکتا ہے، وہ نہیں، جو پروٹیکٹیو ہو اس کے لیے، اس کا نگراں اس کو سنبھال سکتا ہو، اس کو خطرے سے بچا سکتا ہو۔ بولے میرا محرم ہے، یہ محرم ہے، اس کو بھی کپڑے پہننے نہیں آتے، محرم ہی ہے، کیا کرے گا، کیا ہوا اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ تو ایسا کہ جو اس کا نگراں ہو، اس کو بچا سکتا ہو، اس کے بغیر کسی مرد کے ساتھ وہ اکیلے میں رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو یہ بھی اولاد، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں کسی کمرے میں، ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں جذبات بھڑکائے اور وہ جذبات بھڑکا کے ان سے غلطی کرائے۔ تو ایسا پروجیکٹ پہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ یہ پروجیکٹ رہ جائے گا بازو، دوسرے پروجیکٹ پہ کام ہو جائے گا، ہاں، اور اس کے بعد پھر پروجیکٹ بے عزتی۔ پتہ چلا وہ پروجیکٹ پہ کام کرتے کرتے خط لکھے دونوں نے، اور بیٹی نے کہا ابو میں 18 سال کی ہو چکی ہوں اور میں نے اپنا انتخاب کر لیا ہے اور ہم نے شادی کی ہے کورٹ میں، ناراض مت ہونا، آپ جب غصہ اتر جائے گا فون کرنا، میں آ جاؤں گی، اور ساتھ میں میرا وہ بھی آئے گا۔ پتہ چلا وہ کون ہے؟ ایک نمبر کا لفنگا قسم کا نوجوان، جس کے ماں باپ خود اس سے پریشان ہیں، اس کے ماں باپ اس سے پریشان ہیں، گھر سے نکال دیا اس کو، وہ آیا ادھر ابھی داماد بننے کے لیے گھر جمائے۔ تو اس طرح کے پروجیکٹ پہ عمل نہیں کرنا ہے، خلوت نہیں ہو، اپنی بچیوں کو اکیلا اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے، نگراں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کرو کام، آ رہا باپ آ رہا، میں بیٹھتا ہوں نا ساتھ میں، بیٹھو۔ اور کیا ضرورت ہے آپ کو ایسا اتنا پڑھانے کی جس میں آپ کی زندگی خطرے میں آ رہی ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا دین پڑھایا آپ نے اس کو؟ دین تو نہیں پڑھا رہے، دنیا کا اتنا پڑھا رہے اس کو، ٹھیک ہے بھائی پڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسلامی حد توڑ کے آپ پڑھاؤ گے، آپ کس کے لیے جی رہے؟ اللہ کے لیے جی رہے یا دنیا کے لیے جی رہے؟ آپ اس کو پڑھاؤ تو ایسے سلیقے سے پڑھاؤ کہ جس میں اسلام کی حدیں نہیں ٹوٹیں۔ آپ اس کو ڈاکٹر بناؤ، بہت اچھی بات ہے۔ مسلمان بیچارے جتنے بھی ہیں پریشان حال، ان کی بیویاں بچیاں جتنی بھی ہیں ان کا علاج کرے گی، خوب ثواب کمائے گی۔ ٹیچر بنا، بچیوں کے لیے اسکول نہیں ہے، بچیوں کے لیے الگ سے ایجوکیشن کے لیے وہ بن سکتی ہے، اور بھی بہت کچھ کام کر سکتی ہے۔ تو ایسا اس کو ایجوکیشن دیا جائے جو اسلامی حدیں نہیں توڑے۔ تو عورت کا مردوں کے ساتھ تنہائی میں رہنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں لڑکے کا محرم ساتھ میں ہے نا، لڑکے کا محرم آپ کیا کرتے، اس کا محرم چاہیے، اور اس کی سہیلی بھی محرم ہو سکتی ہے،
اس کا پروٹیکٹیو کوئی ہونا چاہیے، پروٹیکٹر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ محافظ ہونا چاہیے۔